आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा डॉक्टर नजीबा आरिफ साहिबा, चेयरपर्सन एकेडमी अदबियात पाकिस्तान, और डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर साहिब, वाइस चांसलर ग्वादर यूनिवर्सिटी, और वाजा ईसा साहिब, जो हमारे बहुत कदरमंद मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया इस तकरीब का जो आपने बोलने का मौका दिया। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साबिर ने मरहूम सैयद ज़हूर शाह हाशमी की जिंदगी पर बहुत सैर हासिल तबसरा किया और चंद ऐसी बातें बताई जो हमारे लिए हमारे इल्म में इजाफा किया। डॉक्टर साहब ने जो सरसरी मालूमात उनको दस्तयाब हुई, उनका सिर हासिल मुतालिया किया था। दरअसल ज़हूर शाह हाशमी बलूची अदब के ऐसी हमगीर शख्सियत हैं कि जिन्होंने जिस मौजू पर कलम उठाया उसके साथ डूब के और तहकीक और तख्लीक और ईमानदारी से जो उसकी अपनी सलाहियत थी उसका उसने मुजाहिरा किया और उसका हक अदा किया। और हमजियत शख्सियत इस हवाले से भी है कि वो इस दौर में पैदा हुए। ये पूरी हम 7 साल तकरीबात उसके मना रहे हैं। 100 साल पहले उसकी जवानी तक जो बलूची अदब में जो कद-आवर शख्सियात थी, अदब की, सियासत की, मुआशरत की और जिंदगी के तमाम शोबों के अहम तरीन शख्सियात जो हैं, उन तमाम के साथ सैयद ज़हूर शाह आदमी का ताल्लुक रहा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात हम बहुत इस हवाले से है कि वो किसी यूनिवर्सिटी में किसी इदारे में उसकी बादा तालीम, लेकिन हमारे रिवायती मदारिस ये मेरी आवाज पहुंच रही है या नहीं? अभी आपकी आवाज टेक्निकल आ रही इशू है। था। अभी हेलो। आपकी आवाज सही। अभी आपकी आवाज आ रही है। बताएं, तो कंटिन्यू करें। सैयद के बारे में बात हो रही थी कि उन्होंने शायरी से पहल किया। शायरी अभी आ गए? आपकी आवाज आ रही है। जी जी कंटिन्यू करें। सैयद ज़हूर, जी जी सैयद ज़हूर शाह हाशमी ने जो अपनी पहल शायरी से की, तो इब्तिदा में उनकी जो है बचपने में अ, उर्दू शायरी के भी अशार हमें मिलते हैं जो रिकॉर्ड में आए हैं। दास्तान ने इश्क की रंगीनियां कुछ कम न थी, मेरे अफसाने के दम से और रंगीन हो गई।
تو اب جب 1940 سے انہوں نے شعر کی ابتدا کی تو آہستہ آہستہ اس وقت وہ اپنے مطالعے میں مصروف تھے. وہ ایسے ہمگیر شخصیت کے مالک تھے کہ انہوں نے بہت ساری تنظیمیں بنائی. وہ سلطنت عمان کے گوادر شہر میں، جو اس وقت سلطنت عمان میں شامل تھا، وہاں پیدا ہوئے اور وہاں لوگوں کے اصلاح کے لیے انجمن اصلاح بلوچان ایک تنظیم بنائی. گوادر شہر میں لوگوں کے لیے کام کیے، اصلاحی کام کیے. تو اس وقت یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کو مشکلات بھی درپیش ہوئی اس میں کہ وہ جو والی تھے مسقط کے، ان کی طرف سے کچھ شکایات آئیں کہ یہ ہم کو بے اختیار کر رہے ہیں. تو تھوڑا بہت ان کو پابند کیا اور شکایات کی سلطنت کے جو بادشاہ تھے. پھر وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، امیری صاحب کے ساتھ، عبد المجید سہرابی کے ساتھ وہاں چلے گئے. بادشاہ کو مطمئن کیا. تھوڑا سا یہ غلط فہمیاں قائم رہیں. کچھ عرصے کے لیے ان کو پابند سلاسل بھی کیا. شاید سزا انہیں دی گئی تھی کوئی 3 سال تک. وہ 3 سال وہ رکھے رہے یا نہیں رہے، تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اصلاحی کام جو شروع کیے تھے گوادر میں، وہ آہستہ آہستہ ادب کی طرف آئے. اور ابتدا میں پھر ان کو بدر کیا اپنے علاقے سے والی نے. وہ پھر کراچی چلے آئے. کراچی میں ان کی شخصیت اس وقت ایسے مواقع ان کو فراہم ہوئے. حضرت بخاری سے ان کی ملاقات ہوئی، مولانا خیر محمد ندوی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور پہلی دفعہ 1948 میں جو بلوچی پروگرام کراچی ریڈیو سے شروع ہو گیا تھا، اس میں اس کو موقع مل گیا، اور 4 سال 5 سال تک وہ مسلسل وہ پروگرام بڑے خوش اسلوبی سے پیش کرتے رہے. تو ان کو موقع مل گیا. وہ اتنے بڑے رائٹر تھے اس وقت کے، اچھے اچھے اسکرپٹ لکھتے تھے، اچھے اچھے پروگرام کرتے تھے. عمان رسالہ نکلتا تھا 19 فروری 1951 میں. تو جا کر اس کی شخصیت بن گئی، اور اس کو اتنا جذبہ آیا، بلوچی سے اتنی محبت اس کی پیدا ہو گئی کہ وہ چل آئے یہاں پہ مند میں. اور مند میں جا کر اس قبرستان میں ملا فاضل اور ملا قاسم کی قبروں کو تلاش کرتے رہے. مجھے اس کی اس محبت سے، ان لوگوں سے، ان کلاسک لوگوں سے، یہ اس کی جذبے کا، اس کی نشاندہی کرتا ہے. اب مجھے یاد ہے 30 سال پہلے میں تربت میں ڈی سی تھا، تو میں بھی پہلی دفعہ ملا قاسم اور ملا فاضل کے قبر پہ گیا. تو وہ سید ظہور شاہ اسمی صاحب وہاں گئے قبرستان، وہاں جھاڑو لگایا، صاف کیا. کتبے اگر تھے تو اس کو کیا، نہیں تھے تو کتبوں کا بندوبست کیا. اس کے بعد میں میرے دور میں بھی اس کو سنگ مرمر کا بنایا ہوا تھا سفید. 1160 ہجری کی تاریخ اس پہ وفات کی درج تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی شخصیت بلوچی ادب میں ایسے در آئی کہ وہ اپنے قاسم ہود جو 1950 میں پہلی دفعہ اس نے اپنے بلوچی غزل لکھنے پہ مجبور کیا، تو اس نے غزل لکھی. اور اس کے بعد اس نے جو سلسلہ شروع کیا بلوچی ادب کا، اس نے مختلف اصناف پہ اس کی شاعری اور اس کی جو تحقیق اور اس کی جو تخلیقی صلاحیت تھی، جو بڑے بڑے لوگ، مراد آوارانی کے ساتھ تعلق تھا اس کے ساتھ، مجید سورابی کے ساتھ تھا اس کے ساتھ، اس کے اور بہت دوست تھے، جو کریم دشتی کے ساتھ تھا. 1966 میں کہہ رہے ہیں کہ نازک ناول جو ہے دبئی میں جا کر سمندر کے کنارے اس کو سنا رہا تھا، وہ کہ مجھے سنے یہ میں نے کیا لکھا ہے. تو اس طریقے سے 1962 میں اس کے 2-3 مجموعے بیک وقت شائع ہو گئے شاعری کے بارے میں. اپنے اتنے اچھے اچھے اسکالروں نے، شاعروں نے تبصرے کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد ہے کوئی میرے استاد تھے غفار ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں بخشے. کوئی 40 سال پہلے اس نے مجھے اس کی ایک ترکیب بتائی تھی کہ بلوچی شاعری اور غزل میں جو تراکیب نئے نئے انہوں نے ایجاد کیے تھے، وہ اس سے پہلے بلوچی زبان میں نہیں تھے. منا مگرنت کی شمع وتی پدگار بنت، ایک ایسے انداز میں کہ آپ مجھے مار کے مت کھینچیں کہ آپ کے اپنے
पाँव के निशानात गुम हो जाएंगे। तो इस किस्म के अजीब व गरीब दिलचस्प मौज़ूआत थी। हमारे दश्ती साहब ने बहुत ज्यादा उसको हमगीर तबसरा किया कि उसमें सोज व साज है, उसमें मोहब्बत है, गुलजमीन से मोहब्बत है, लोगों से मोहब्बत है, तरक्की पसंद सोच है, उसमें फलसफियाना फिक्र है, उसमें जिद्दत है, उसमें मामला बंदी है, उसमें सनाए का इस्तेमाल है, और उसमें वो जो हालात हैं उसके ऐसे खूबसूरती से वो उसका हवाला देते हैं। वाजाओ मीरा दस पतस कुर्तक शुद्ध ब्राथा ने लोगा बाजाइत। आप अंदाजा लगाएं, इसमें उसने या यानी आप जो है मीर साहब और जो बाइख्तियार एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आपस में 10 एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए हैं, ऐसे हैं जैसे वो एक दूसरे के बाजे हैं, जो उनकी रिश्तेदारियां हैं। तो ये इस किस्म का वो जो कुछ कहना चाहते हैं शेर के अंदर, अपने ख्यालात को इस तरीके से कि आपको हैरानी होगी। कतकतें सैयद ब्यारे हानुरो कहे गुलपरियो उस्ताना को सारते पुल घर अमन। ये उनकी गजल में जैसे समूह का एक इस्तिआरा है अपने महबूब के लिए, मस्तो कली का। इसी तरह सैयद ज़हूर शाह आसमी का हानुल है, और ये उस खूबसूरती से अपनी इस महबूबा को, अब इस महबूबा के हम और मानी ले सकते हैं कि आप जब उसके कलाम का 7 मजमूए हैं शायरी के, उसका बिलिस्तियाब मुतालिया करें, कभी कभार तो हर तीसरे शेर में आपको हानुल का खिताब दिखाई देगा। तो ये इतने मानी को उन्होंने इसमें समो दिया है, और नए नए तजर्बात किए हैं गजल में कि आपको हैरत होगी। ब्या पदाशने कन तल्लारानी दिला राखनी गरा बहाए दोस्तिया लहरा पदा अरजान कनी। तो मैं समझता हूँ कि बलूची शायरी का जो अ, अंदाज तख्लीक या जो उसलूब था, उसमें उसने बुनियादी तब्दीली ले आए और नए नए तराकीब इजाद किए। ये बहुत बड़ा काम किया था। और उसके उसकी जो लुगत नवीसी है वो तो कमाल की है कि उन्होंने 50 से ये सिलसिला शुरू किया, ये सिलसिला जारी रहा उसके वफात तक। उसने जो है अपने वो कोई 45,000 के करीब, अगर और मानी तलाश करें तो 50,000 के करीब अल्फाज जमा हो गए। बहुत बड़ा कमाल है। तो आप आ जाएं खतूत नवीसी की तरफ। वो सैयद नमदी में कुछ ऐसे ऐसे अजीब खतूत हैं बड़े बड़े आलिमों के जो उन्होंने लिखे हैं। उसमें इस्लाही भी है, उसमें मुआशरती भी है, उसमें अदब के मसाइल पे भी बातें हो रही हैं। तो मेरा कहना ये है कि उन्होंने जिस मौजू पर कलम उठाया उसके साथ उसने इंसाफ किया। बलूची जबान और अदब की तारीख पर उसने उर्दू में लिखा, उर्दू में लिसानियात का जिक्र किया बतौर ख़ास। उनको 69 में 1969 में मौका मिला और वहाँ पे पूना में उनको इनवाइट किया, या वो खुद गए। अगर वो खुद अपने भाई के तवसुत से गए तो वहाँ जाकर उस इंस्टीट्यूट में डॉक्टर शुक्ला से, जो अवेस्ता जबान की प्रोफेसर थी, उससे बहुत चीजें सीखी। 6-7 महीने वो वहाँ रहे। तो उन्होंने, एक जर्मन डॉक्टर थी डॉक्टर सरासर, उसके साथ उसके ताल्लुकात थे। उन्होंने और डॉक्टर अल्पनबाइन ने बतौर खास सईद हाशमी की शायरी और उसकी तख्लीकात और उसकी फनी और इल्मी काविशों का एतराफ़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये ऐसा मौका है कि अगर हम जैसे सोचें कि एक शख्स जिसकी जिंदगी 51-52 साल हो, उसमें वो 28 साल मुसलसल बलूची जबान और अदब के लिए वो काम कर रहा हो, अस्पताल में 4 साल बहरीन में दाखिल हो, 2 सीने के ऑपरेशन उसके हुए हों, तो ऐसा सीना चूर चूर हो गया होगा इस बंदे का। वो इस्लाही काम मुसलसल सफर में
اور کراچی میں جب آئے تو وہاں بھی سلسلہ کتابوں کا شروع ہوا. 1962 سے وہ کتابیں چھاپتا رہا. اپنی ماں کے لیے وراثت میں جو زمینیں ملی تھیں وہ جا کر بیچ کر اس نے بلوچی کتابیں چھاپنا شروع کر دی. اور ابھی جو ان کے سید اکیڈمی کا جو عیسیٰ صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے اور اس کے کام کو زندہ کیا ہے. 9 کتابیں اس کی چھپ گئی تھیں اس وقت، اور انہوں نے چھاپی ہیں میری کم معلومات کے مطابق. اور 9 کتابیں ایسی تھی جو مسودات ترتیب کیے تھے 8. اور 8 کچھ ایسے موضوعات تھی کہ اس کے زیر تجویز تھے کہ یہ کرنا چاہیے، اس پہ کرنا چاہیے. مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس پہ 2-3 موضوعات کو اور لوگوں نے اس پہ کام کیا، انگریزی لغت کا یا کسی اور کا یا جو اس کے ذہن میں تھی جو انہوں نے تیار کیے تھے. ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی محدود زندگی میں اپنے شب و روز تمام بلوچی ادب کے لیے صرف کیا ہو، اس کو شادی کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ کہیں جا کر 72-73 میں اس کو موقع ملا، جو اپنے ملنگ شاہ رشتہ دار تھے ان کے ممتاز ہاشمی سے اس کی شادی ہوئی. 1-2-3 بچے اس کے ہوئے ہوں گے. ان کے ساتھ معلومات مجھے اور نہیں ہیں، لیکن ادب کے لیے، بلوچی زبان کے لیے، اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے کہ بلوچی میں بات کریں، بلوچی میں بات. دوستوں سے کہتے اگر آپ کو کسی اور زبان میں کوئی خط لکھتے، آپ بلوچی میں جواب لکھ کے واپس کرتے کہ مجھے اور زبان نہیں آتی، آپ مجھے بلوچی. تو اس قسم کا جذبہ، محبت اپنی زبان سے، یہ ایک نادر نمونہ ہے. اور اس کے قلیل عرصے میں پوری زندگی، 51 سال تو ہمارے دور میں بہت کم زندگی ہے، لیکن اس نے 28 سال اپنے اس زبان صرف کی. اور جو کام لغت، جو کام یہ جو آرتوگرافی جسے کہتے ہیں، لکھنے کا جو سٹائل ہے، لکھنے میں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، کیلیگرافی جو ہم لکھتے ہیں الفاظ، اس پہ انہوں نے ایک ایسی ڈوب کر کوئی مختلف درسیں لکھی ہیں. وہ کتاب وہ بڑا یاد کی تاریخ، وہ احکام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جس موضوع پہ ہاتھ اٹھایا اس نے کمال کر دیا ہے. اور ہم اس کا ایک یعقوب نائل ہیں، انہوں نے پنجگور کے ایک کتاب لکھی ہے کوئی 25-26 سال پہلے، چکار نامہ، کوئی تذکرہ لکھا، اچھا تذکرہ. اس میں ایک چیز میرے نظر سے گزری کہ وہ عابد آسکانی کہتے ہیں کہ اس نے حوالہ دیا ہے کہ بلوچی میں اگر خدا نہیں ہے یا تو کم از کم ہم بلوچی ادب میں اس کو ناخدا کا درجہ دیتے ہیں کہ اس نے ادب کے لیے اتنا کام کیا. کمال کی بات ہے. یہ اس کی محبتیں ہیں. اور یہ جو سبا دشیاری کو خدا بخشے، اس نے ڈوب کر اس کے لائف پہ جو کتاب لکھی ہے، بہت ساری روایات شفاہی ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. اس کے والدین ان کے ساتھ، اور رکیل شاہ ان کا جو ہے، رکل شاہ کا، ان کا جو خرق العادت باتیں، وہ پھر ان کی وہ زیارت گاہ جو ایران میں ہے چاکوٹ گاؤں میں. تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ہمیں یہ پتہ دیتی ہیں کہ ایک ہمگیر شخصیت جنہوں نے اپنی پوری زندگی بلوچی زبان و ادب کے لیے صرف کیا، اور ہمارے لیے جو زبان سے محبت رکھتے ہیں، بلوچی زبان سے. اور یہ جو 3-4-5-6 تنظیمیں انہوں نے بنائی، 2-3 اسلامی اور 3-4 ادبی، یہ بھی کمال کی بات ہے. تو اس تھوڑے عرصے میں یہ اتنے متحرک تھے، پارا مزاج تھے کہ اس پہ ہاتھ لگاؤ، اس پہ ہاتھ لگاؤ. گیلا کرتے ہیں خانہ کلا سے ہمیں چندہ کیوں نہیں دیا، دوسروں کو دیتے ہو. اچھا، اپنی طرف سے تو اپنی جائیداد سارے بلوچی زبان پہ صرف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدی، یہ اس کی جو 100 سالہ تقریبات ہم منا رہے ہیں، ڈاکٹر رزاق صابر صاحب نے جو انڈومنٹ فنڈ کی بات کی ہے، اور جو تقریبات مزید بڑھانے اور منانے کی بات ہے، اس کو آگے بڑھایا جائے. اور اس کے جو فیملی ہے اس کے سپورٹ کے لیے کوئی سلسلہ کیا جائے، چاہے اکیڈمی ادبیات کی طرف سے ہو، چاہے انڈومنٹ فنڈ کی طرف سے ہو. واجہ عیسیٰ ہمیں مزید اچھی باتیں بتائیں گے، اور ہمیں بہت سارے ایسے نکات بتائیں گے کہ ایک شخص جس نے
ناول، افسانہ، تحقیق، اور یہ ساری موضوعات پہ انہوں نے کام کیا. تو مزید چیزیں ہمیں بتائیں گے کہ وہ لوگوں سے گلا شکوہ حسد کرتے ہیں میرے ساتھ لوگوں کو بوجھ پڑتا ہے. یہ اس کے ایک شعر کا ترجمہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک ایسی شخصیت بلوچی زبان میں اتنے قلیل عرصے میں یہ ہمیں کم تاریخ میں ملتی ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سب آج اس کی یاد میں اس کے اخلاق اوصاف حمیدہ پہ بات کر رہے ہیں، اور ادب کی خدمت کی گتھیاں سلجھا رہے ہیں، اور اس پہ مزید کام کرنے کا ارادہ ہے.